الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ مبارکا کما یحب ربنا ویرضا یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ گفتگو چل رہی تھی علم حدیث شریف و منیف کا جہاں تک تعلق ہے یہ کلی ہے اور اس کے بہت سے انواع اجزاء، لیکن اس سے پہلے کہ علم الحدیث کی تعریف کی جائے عرض کیا گیا تھا کہ ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ روایت کا تعلق الفاظ سے ہے اور درایت کا تعلق معنی سے۔ اب دیار میں اور رواج میں اور عرف خاص یعنی علماء کے یہاں علم الحدیث جب بولا جاتا ہے تو عامتاً روایت پر بولا جاتا ہے، اور جب درایت کا استعمال عامتاً اصول حدیث کے لیے ہوتا ہے۔ جس علم کو آپ نے نخبۃ الفکر کے عنوان سے پڑھا، میں نے یہ تعبیر اس لیے کی کہ ہمیشہ فن کو پڑھا جاتا ہے، کتاب کو نہیں پڑھا جاتا، لیکن فن کو پڑھنے کے لیے کتاب ذریعہ ہونا چاہیے۔ آپ قرآن مجید صحیح کرانا چاہتے ہیں، طریقہ تعلیم بتانا چاہتے ہیں، تو آپ نے عنوان بنایا نورانی قاعدہ۔ آپ نحو پڑھانا چاہتے ہیں لیکن عنوان بنایا نحو میر۔ تو مقصود اصل کتاب نہیں ہوتی، فن ہوتا ہے، لیکن چونکہ تفہیم و تسہیل اور طریقہ تعلیم کے باب میں تسہیل مطلوب ہے، تو کوئی کتاب اگر سامنے ہوتی ہے تو وہ کتاب جتنی مرتب ہوگی اتنا زیادہ طریقہ تعلیم میں وہ معین اور مددگار ہوگی۔ اسی لیے جب بھی گفتگو ہوتی ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سی کتاب پڑھائی جائے، یعنی نصاب میں کون سی کتاب داخل کی جائے۔ تو پھر ان کتابوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کس کی ترتیب اچھی۔ مثلا نورانی قاعدہ جس کو ہم افضل القواعد، یسرن القرآن، احسن القواعد وغیرہ پر ترجیح دیتے ہیں، یسرن القرآن کو جب شروع کرتے ہیں تو پہلے دن سے جیم دال با، الف با تا سا کی بجائے، اور ان کی کوئی حکمت ہے، اور وہ حکمت یہ ہے کہ اگر آپ نے الف با تا سا سے پڑھایا تو یہی یاد ہو جائے گا، تو غیر مرتب پڑھانا چاہیے، تاکہ یہ کہ ترتیب مطلوب نہیں ہے۔ بات تو بڑی اچھی کہی، لیکن یہاں تو یہ بھی اشتباہ موجود ہے کہ پھر غیر مرتب یاد ہو جائے گا، اس لیے کہ پھر وہ یہی سمجھے گا کہ سا جیم تا اس طرح ترتیب ہے، اس لیے کہ وہ تو بچے کو پڑھا رہے ہیں نا آپ۔ اور یہ کہنا کہ ترتیب مطلوب نہیں ہے یہ بھی بے سود بات ہے۔ ترتیب تو مطلوب بھی ہے، یہ الگ بات ہے۔ 4 چیزیں مطلوب ہے، تختی جب آپ پڑھاتے ہیں تو 4 چیزیں مطلوب ہونی چاہیے۔ نمبر 1 ترتیب حروف تہجی، نمبر 2 ان کا نام، نمبر 3 ان ناموں کا صحیح تلفظ، نمبر 4 اس کی پہچان۔
گویا جب آپ الف با پڑھ رہے ہیں تو با میں یہ مقصد ہے کہ با الف کے بعد ہے، یہ ترتیب ہوئی. پھر یہ بھی مقصود ہے کہ یہ با کی صورت ہے، یہ بھی ہے، اور یہ بھی کہ آپ پہچانیں، اور یہ ہے کہ آپ اس کا صحیح تلفظ کریں، اور صحیح نام بھی کہ بے نہیں ہے، با ہے. تو ترتیب، صحیح نام، صحیح تلفظ یعنی اس حرف کی ادائیگی اور اس کی معرفت، ان چار چیزوں میں سب سے پہلا جو مقصد ہے وہ صحت ادا. ایک مرتبہ اگر آپ کو ترتیب نہ بھی یاد رہے اور دوسرے نمبر پر جو چیز مقصد کی حیثیت رکھتی ہے، صحت ادا تو سمجھ رہے ہیں، دوسرے نمبر پر اس کی معرفت یعنی پہچان، اور تیسرے نمبر پر اس کا صحیح نام، اور چوتھے نمبر پر اس کی ترتیب. الف کے بعد با ہے، با کے بعد تا ہے. کچھ سمجھ رہے ہو؟ یعنی پہلی تختی میں چار چیزیں بچوں کو مستحضر کرانا ہے. اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ بلیک بورڈ کا استعمال کرنا چاہیے سبورہ کا، تو سبورہ کے استعمال سے معرفت تو پیدا ہوگی یعنی پہچان، لیکن صحت ادا جو ہے وہ تو استاد ہی سے ہوگی. الف سے لے کر یا تک میں سے ایک حرف اٹھایا آپ نے اور پوچھا طالب علم کو کیا ہے، بچہ بتائے گا جیم. اور یہ بھی ممکن ہے کہ طالب علم نے بجائے جیم کے زیم کہا تو آپ نے سمجھ لیا کہ یہ پہچان گیا. حالانکہ اگر پہچان لیا اس نے اور جیم کی بجائے زیم کہا تو اگر وہ جیم کی بجائے ہا کہتا تو وہ جتنا غلط تھا اتنا جیم کی بجائے زیم کہا یہ بھی اتنا ہی غلط ہے. یعنی معرفت کی غلطی جس طرح غلطی ہے، صحت کی غلطی بھی اتنی ہی غلطی ہے. نہیں سمجھے؟ تو سبورہ جو ہوگا اس سے تو زیادہ سے زیادہ معرفت کی استعداد پیدا ہو، اس لیے کہ سبورے کے پاس زبان نہیں. جب زبان نہیں ہے تو وہ صحت ادا کیسے بتائے گا؟ اور الف سے یا تک میں مطلوب جو ہے وہ صحت ادا ہے. نہیں سمجھ رہے ہیں؟ یعنی چار چیزیں مطلوب ہے: صحت ادا، اس کی معرفت، اس کا صحیح نام اور اس کی ترتیب. اب جب یہ چیز آپ کی سمجھ میں آ گئی تو اب یسرنا القرآن آپ اٹھائیں گے تو اس میں ترتیب ہی نہیں، تو چار چیزوں میں سے ایک چیز مفقود ہو گئی. اس کے بعد ضرورت اس بات کی ہے، حالانکہ بخاری چل رہی لیکن نورانی قاعدے پہ چلے گئے. اس کے بعد مطلوب یہ ہے کہ یہ الف اور یہ با یہ اس وقت ہے جبکہ یہ مفرد ہو، لیکن چونکہ یہ حروف تہجی مفرد تو بولے ہی نہیں جاتے، مینس معنی دار نہیں ہوتے. الف کے کوئی معنی نہیں، با کے کوئی معنی نہیں، تا کے کوئی معنی نہیں، اور مقصد تو معنی ہے. اور دال علی المعنی کے لیے ترکیب ضروری. عین کو اٹھایا، با کو اٹھایا، دال کو اٹھایا، عبادہ ہو گیا، معنی پیدا ہو گئے عبادت کی. تو معنی مقصود ہے، اس لیے ترکیب. اب سوال یہ ہے کہ ترکیب کی شکل میں الف کتنی طرح لکھا جاتا ہے، ترکیب کی شکل میں با کتنی طرح لکھا جاتا ہے، ترکیب کی شکل میں جیم کتنی طرح لکھا جاتا ہے. تو اب یہ جو عنوان آپ کے یہاں ہے پہلا مفردات کا، تختی نمبر 1 مفردات. یہ قاری یعقوب صاحب کا سبق یہاں شروع ہو گیا، لیکن یہ ان کو بھی یہ ترتیب آپ جا کے بتائیے کہ یہاں تختی میں یہ چیز مطلوب ہے، چار چیزیں.
اب ترکیب کی ضرورت ہے تو ترکیبی شکلیں بتائی، افراد آپ کو معلوم ہو گیا، ترکیب کی صور معلوم ہو گئی. اب ضرورت یہ تھا کہ آگے بڑھ جاتے، تو کہنے لگے پہلے امتحان لے لیں. تو انہوں نے ایاک کو اٹھا لیا نیچے تختی میں. اب جب آپ ایاک اٹھائیں تو پھر ایاک کی ترکیب نہ کریں، حمزہ یا زیر ای یا الف زبر یا نہیں، اس لیے کہ ترکیب تو ابھی آئی کہاں. ابھی آپ کو یہ بولنا ہے، ابھی آپ کو یہ بولنا الف یا الف کاف. اب گویا یہ بتلانا ہے، امتحان اس بات کا لیا جا رہا ہے کہ جیسے الف سے لے کر یا تک جب الگ الگ تھے اور آپ نے ان کو پہچان لیا تھا تو حالت ترکیب میں بھی پہچانا کہ نہیں. لیکن اس مشق کرانے کے لیے ایاک لانا پڑے گا. اگر آپ نے وہاں پر میاک لے آئے تو محمل ہو گیا، حالانکہ میاک سے بھی آپ کو مقصد تو حاصل ہو جاتا لیکن محمل ہو جاتا، اور ہمیں پڑھنا ہے موضوع کے لیے نہ کہ محمل کے لیے. لہذا تمرین میں ایسی مثالیں پیش کی جائے کہ جو موضوعات کے قبیل سے ہو، محملات کے قبیل سے نہ ہو. اور موضوعات میں چونکہ ہمارا نورانی قاعدہ قرآن مجید کے لیے ہے تو قرآن مجید کے کلمات سے مشق کرائی جائے، لہذا ایاک کا انتخاب ہوا. اب ترکیب کرنی ہے تو ترکیب فقط حرف کو اٹھانے سے نہیں ہوتی. حرف کو اٹھا کر تو زیادہ زیادہ بنا عین با دال، عبد عین با دال، لیکن ترکیب کے لیے کانو ماتر کی ضرورت ہے. کانو ماتر مینس حرکات کی. تو اب جب ترکیب کی شکلیں معلوم ہو گئی، اب بیان حرکات. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی چیز کو پڑھانے کے لیے ترتیب کی بھی ضرورت ہوتی ہے. تو نورانی قاعدے کا انتخاب ہم نے اس لیے کیا کہ اس کی ترتیب دوسرے قاعدوں کے مقابل میں بہت اچھی ہے. اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ نورانی قاعدہ منزل من اللہ ہے جیسا کہ آپ فرماتے ہیں وہالو کے لوگ. احالیان وہلو کہتے ہیں کہ منزل من اللہ، ایسا میرا کہنا ہے. نہیں، پڑھانا ہے نحو کو، نحو میر منزل من اللہ نہیں. پڑھانا ہے حدیث کو، امام بخاری کی کتاب منزل من اللہ نہیں. آپ نے ذریعہ بنایا، نہیں سمجھ رہے. تو اصل فن پڑھانا ہے آپ کو، کتاب نہیں پڑھانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتب خانے میں جب جائیں گے تو کہتے ہیں 40,000 کتابیں. اب اس 40,000 میں سے انہوں نے بیہقی بھی ہے، اس میں فتح الباری بھی ہے، اس میں عمدۃ القاری بھی ہے، اس میں ارشاد الساری بھی ہے. اب اگر کوئی آدمی کتاب پڑھاتا ہے تو کتب خانے کی باقی کتابیں کیسے حل ہوگی؟ اور جب فن پڑھائیں گے تو سب کتابیں حل ہوگی. بھئی یہ کتاب اللہ کا بیان اصول الشاشی میں پڑھا، وہ نور الانوار میں بھی ہے، وہ منار الانوار میں بھی ہے. وہی بیان آپ کو حسامی میں بھی ملے گا، وہی بیان توضیح تلویح میں بھی ملے گا، وہی بیان مسلم الثبوت میں بھی ملے گا. اگر آپ کا پڑھانے کا انداز اگر جامع ہوگا، فن پڑھائیں گے تو تمام کتابیں حل ہوگی. البتہ اس طرح بھی فن کو نہ پڑھایا جائے کہ فن کا کوئی بحث ہی چھوٹ جائے. جیسے فرائض کی کتاب پڑھاتے ہیں آپ کے یہاں اور ایک مخصوص مقدار تک پڑھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں تناسخ کا بیان
مناسخہ اس میں شامل نہیں، تو وہ تو مضمون ہی چھوٹ گیا۔ نور الانوار پڑھاتے ہیں، قیاس کا بیان چھوڑ دیتے ہیں، اجماع تک پڑھاتے ہیں، تو وہ قیاس ہی چھوٹ گیا۔ لیکن چونکہ اس قیاس کی تلافی اصول الشاشی میں یا آئندہ حسامی میں کر لی جاتی ہے، اس لیے اس کو قیاس چھوٹا ہوا نہیں کہتے۔ کچھ آیا سمجھ شریف؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک روایت اور ایک درایت، اب جب بھی لفظ روایت بولا جاتا ہے علم الحدیث، تو علم الحدیث اگرچہ کلی ہے، لیکن اب جب بھی بولتے ہیں تو ان کتابوں پر بولا جاتا ہے جن کتابوں کا مقصد روایت ہے، اور درایت کا لفظ بولا جاتا اصول حدیث کے لیے۔ تو گویا درایت آپ پڑھ کر آئے ہیں، روایت آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور درایت کا اطلاق اصول حدیث پر، مصطلح الحدیث پر، قواعد حدیث پر درایت کا اطلاق ہوتا ہے۔ مجھے یہاں یہ عرض کرنا ہے کہ ہمیں دو فن علم الحدیث کلی کے، علم الروایہ اور علم الدرایا، دونوں کی تعریف کرنی ہے، بلکہ علم الحدیث کلی کی بھی، اور اس کے بہت سے جزیات ہیں۔ میں نے 60 سے لے کر 200 تک کے انواع کا ذکر کیا۔ اسی لیے علامہ ابن الاقفانی اپنی کتاب ارشاد القاصد میں فرماتے ہیں، علم الروایت هو علم ينقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ بالسماع المتصل وضبطها وشرح معانیها۔ فرماتے ہیں الحدیث قسمان الروایت والدرایہ۔ الروایت علم ينقل، وہ علم جس میں نقل کیا جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے افعال سماع متصل کے ساتھ۔ وضبطها وشرح معانیها، بالسماع المتصل وبضبطها وبشرح معانیها۔ اس لفظ کا صحیح تلفظ کیا ہے اور اس کے معنی کی شرح کیا ہے، یہ بھی گویا علم الروایہ میں اس پر اشکال ہے آپ کو کہ علم الروایہ میں معنی کی شرح کہاں ہوتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے یہ کتاب کا پہلا ہی صفحہ آپ دیکھ لیں، یعنی صفحہ نمبر 2 کے اوپر ایک روایت نیچے سے چوتھی سطر، وَكَانَ يَخْلُو بِغَارِ حِرَا فَيَتَحَنَّسُ فِيهِ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلوت فرماتے تھے غار حرا میں اور تحنس فرماتے تھے۔ سوال یہ ہے کہ تحنس کے معنی کیا ہیں؟ تو ابن شہاب زہری نے ترجمہ کیا وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِي، وَهُوَ التَّعَبُّدُ، یہ شرح ہے تو صحیح علم الروایہ میں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اتنی کم شرح ہے، کسی ایک لفظ کے لغوی معنی بیان کر دینا یہ اس کی مراد کو واضح کرنا نہیں ہے۔ تحنس کے معنی تعبد، پوری کتاب میں جہاں 8000 یا 12000 روایات میں ایسی 2-4 جگہ شرح ہو جائے تو پورے فن کو شرح احادیث کیسے کہا جا سکتا ہے؟ اس کا دوسرا جواب یہ بھی دیا جا سکتا ہے کہ یہاں شرح کے معنی وہ شرح نہیں کہ باقاعدہ
عامتاً شراح کوئی عبارت کے بعد جو شرح بیان کر رہے ہیں، بلکہ شرح کے معنی کسی روایت پر ایسا باب قائم کرنا کہ جس سے اس روایت کی شرح ہو۔ آنے والی روایات پر باب قائم کیا گیا، باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل۔ اس سے وضاحت ہوئی اس بات کی کہ یہ آنے والی روایات میں مضمون ابتداء وحی کا بیان ہے، تو گویا ابواب جو قائم کیے جاتے ہیں اور تراجم جو قائم کیے جاتے ہیں وہ تراجم شارحہ ہوتے ہیں۔ روایت کے اندر اگر تقیید ہے، مثال کی طور پر باب الوضوء میں یہ عنوان کہ باب التسمیت عند الوضوء ہے، اور آگے چل کر روایت آ رہی ہے کہ جب آدمی بیوی کے پاس جائے تو اللہم جنب الشیطان وجنب ما رزقتنا پڑھے، تو اس میں وضو کا بیان کہیں بھی نہیں، تو باب نے شرح کی باب التسمیت عند الوضوء ای حتی الوقاء، جماع کے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے تو وضو کے وقت بھی بسم اللہ پڑھنا ہے۔ گویا امام بخاری اعلیٰ سے ادنا کی طرف آ کر شرح کی کہ اعلیٰ جماع میں جبکہ وضو ہے تو پھر یہاں وضو بدرجہ اولا، تسمیہ بدرجہ اولا، یعنی وہ جماع جو کسی عبادت کا مقدمہ نہیں، وہ جماع کے جہاں کشف ستر ہوتا ہے عامتاً، وہ جماع جو فقط امت مسلمہ کے ساتھ خاص نہیں، جب وہاں تسمیہ ہے تو وضو میں تو بدرجہ اولا ہونا چاہیے۔ یہ جو عنوان قائم کیا اس عنوان سے آنے والے مضمون کی شرح، اسی لیے کہا جاتا ہے ابواب شارحہ، یہ باب شارحہ ہے۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو اس تعریف پر یہ اشکال تھا کہ علم ينقل اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ بسماع المتصل وضبطها وشرح معانیها، اور علامہ ابن الاقفانی ارشاد القاصد کے اندر الدرایا کی تعریف بھی کرتے ہوئے کہتے ہیں علم یعرف به حقیقت الروایہ وشروطها وانواعها واقسامها وحال الروات وشروطهم، وہ علم ہے جس کے ذریعے سے روایت کی حقیقت معلوم ہوتی ہے، روایت کے شرائط معلوم ہوتے ہیں، روایت کے انواع اور روایت کے اقسام اور روات کا حال اور راویوں کے لیے جو شرط ہے وہ بھی معلوم ہوتے ہیں۔ علم یعرف به حقیقت الروایت وشروطها وانواعها واقسامها وحال الروات وشروطهم، جس علم کے ذریعے سے روایت کی حقیقت، سوال پیدا ہوتا ہے کہ روایت کی حقیقت جاننے کا کیا مطلب؟ روایت کی حقیقت کا مطلب جس سے یہ روایت منقول ہے، یعنی جو اس کا ناقل ہے، ان ناقل کی طرف اقوال کو منسوب کرنا۔ حقیقت الروایہ کے معنی نسبت الی الناقل، اگر یہ روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے تو ان کی طرف نسبت کرنا، اور نسبت کیسے کریں گے؟ سند کے ذریعے سے کریں گے، تو یہ آپ کی سند، یہ حقیقت میں علم الدرایا ہے۔ دوسرے الفاظ میں یہ سمجھیے کہ یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں حدثنا الحبیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی، یہاں سے لے کر یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جس کو آپ سند کہہ رہے ہیں اس کا نام تو ہو گیا درایت، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنیا یصیبها، یہ جو متن پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہو گیا روایت۔ تو سند ہو گئی درایت اور متن ہو گیا روایت۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بیک وقت آپ علم الروایہ بھی پڑھ رہے ہیں اور بیک وقت علم الدرایا بھی پڑھ رہے ہیں، اور مشکات المصابیح میں علم الروایہ پڑھ کر آئے، علم الدرایا نہیں پڑھا۔ کچھ آیا سمجھ شریف میں؟ بات غالباً بالکل آپ کے ذہن کو
کشادہ کرتی جا رہی ہے، اور جو بہت چھوٹے ذہن سے آپ کے ذہن میں حدیث کا جو تصور ہے اس کو صاف کر رہا ہوں، اس میں مہینے لگ جائیں گے اس کی صفائی میں پکڑ۔ بہت چھوٹے دماغ سے سوچ کے آئے ہیں اور اس دماغ کو زیادہ مشاق نہیں بنایا۔ بہرحال ایک ہے روایت اور ایک ہے درایت۔ تو درایت کے معنی میں نے بتا دیے، علم یعرف به حقیقت الروایت و شروطها و انواعها۔ شروط کا مطلب کیا؟ شروط کا مطلب یہی ہے کہ یہ روایت علی شرط البخاری ہے یا علی شرط مسلم ہے یا علی شرط کلیہما ہے، علماء کی مستقل کتابیں ہیں شروط پر۔ آپ کے مکتبے میں 2 کتابیں ہیں علامہ عبدالغنی مقدسی کی، اس کا نام ہے شروط الائمہ 6 اور شروط الائمہ 5۔ ایک مصنف آتا ہے اور کچھ شرائط کا التزام کر کے روایات کی تخریج کرتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں ایسی روایت لوں گا کہ جس روایت کے راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات ہوئی ہو۔ امام مسلم کہتے میں ایسی روایت لوں گا کہ جہاں ملاقات ضروری نہیں، فقط معاصرت کافی ہے۔ اس لیے کہ معاصرت سے بھی ایک قسم کا اطمینان ہو جاتا ہے کہ غالباً ان کی ملاقات ہوئی ہوگی اور انہوں نے ان سے سنا ہوگا، چونکہ راوی بہت ثقہ ہے لہذا جھوٹ بول نہیں سکتا۔ تو امام مسلم نے فقط امکان لقاء کی شرط لگائی اور امام بخاری نے تیقن لقاء کی شرط لگائی۔ یہاں یہ بات میں صاف کرتا ہوا چلوں کہ اگر یہ ائمہ باقاعدہ اپنی طرف سے کتاب لکھ ڈالتے اور یہ کہہ دیتے کہ میں نے اس کتاب میں ان شرائط کا لحاظ کیا ہے تو بہت اچھا ہوتا، لیکن انہوں نے کسی نے شرائط پر کتاب نہیں لکھی اور اپنی شرطیں بیان بھی نہیں کی، بس اب ان کی کتابیں دیکھ کر پھر ہم نے یہ سمجھا کہ ان کی شرط یہ ہوگی۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شرائط پر کتاب نہیں لکھی کہ میری یہ شرطیں ہیں، کسی بھی جگہ لکھ دیتے تو آسان ہو جاتا۔ امام مسلم نے تو کچھ التزام کیا بھی مقدمے کے اندر کہ میں 3 قسم کے روات کی روایات لاؤں گا، اور اس میں بھی بڑا اختلاف ہو گیا کہ یہ لاؤں گا وعدہ ہے یا لے آئے۔ 2 مطلب علماء نے بیان کیے، مقدمہ مسلم کے اندر آپ نے پڑھا ہوگا۔ اسی لیے مقدمہ مسلم کو ہم پڑھاتے ہیں اسپیشل علیحدہ، اس لیے کہ مسلم روایت میں ہے اور مقدمہ مسلم درایت میں ہے۔ اب چونکہ آپ کو اس کا پتہ نہیں ہوتا اس لیے لوگ خلط مبحث کرتے ہیں، تو مسلم شریف کا دوسری جگہوں پر مقدمہ نہیں ہوتا، کہتے ہیں اصل کتاب کتاب الایمان سے شروع ہو رہی۔ بعض لوگ مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں نا، جیسے آپ نور الاذا کا مقدمہ چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں اس کی ضرورت نہیں، ارے یہ تو مصنف ہی کا ہے، وہاں تو ٹھیک ہے کہ مولانا اعزاز علی کا ہے نور الاذا میں، اور تم تو پڑھتے پڑھتے 5 مہینے لے لیتے ہو اور لوگ فقط 8 دن کے اندر مقدمہ پڑھ لیتے ہیں، وہ کتنے ذہین لوگ ہوں گے۔ ذہین لوگ ہفتے میں پڑھتے ہیں اور آپ کو پڑھنے میں 5 مہینے لگتے ہیں، اور پھر مدرس بھی ہم بدل دیتے ہیں۔
اس لیے کہ جو اصالتاً کتاب پڑھانے والا اس مضمون کو ضمنی نہ سمجھے، اور ضمنی پڑھانے والا سمجھتا ہے مجھے تو یہی پڑھانا ہے، تو اس میں استقلال اور آ جاتا ہے، پھر وہ اس کو استقلالی حیثیت دے دیتا ہے۔ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بہت باتیں، کیا کہاں کہاں تم میرے نکات کو سمجھتے رہو گے؟ جلدی سمجھنی پڑے گی، کچھ لوگ سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ میں سوچتا ہوں کون کون سمجھے گا، بس ایک آدمی بہت زیادہ سمجھے گا، لیکن پریشانی یہ ہے کہ اس کے سمجھنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ پھر پردے کی دکان۔ سمجھ میں آیا؟ اس سے بڑی پریشانی ہوتی ہے میرے لیے یہ کہ جو زیادہ سمجھنے والے ہیں، بعض مرتبہ ایسا ہوا، بعض مرتبہ کامیاب بھی ہو گیا، جیسے روح الامین کی جماعت میں کامیاب ہوا، عبدالرب کی جماعت میں کامیاب ہوا، کبھی آدمی نکل بھی آتا ہے، اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹاپ ہوتا ہے وہی ہمارے سے غائب ہو جاتا ہے، ان کا مشن ہی الگ ہوتا ہے۔ اب یہ بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ ہر آدمی کو جب وہ فیکٹری لگاتا ہے تو وہ چاہتا ہے میری پروڈکٹ جو ہو اس کو میں استعمال کروں۔ مولانا مکان بنا رہے ہیں، آپ چادر خریدنے جا رہے ہیں کسی دوسرے کی دکان پر، سامنے والے کی، تو سامنے والا کہے گا آپ کی تو دکان ہے چادر کی، آپ چادر یہاں خریدنے آئے، اللہ ہے کہ وہ کوالٹی نہ ہو۔ ہر آدمی کو اس کا خیال رہنا چاہیے۔ تو ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں کہ اپنا پروڈکٹ کو خود استعمال کریں پہلے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں ایک روایت ہے اور ایک درایت ہے، سند تو ہے گویا درایت، اور یہ ہے روایت، مقدمہ مسلم گویا درایت ہے، اور اس کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں وہ روایت ہے۔ تو شروط کا جو لفظ ہے، اتفاق سے جن مصنفین نے، جن شرائط کو بعد والوں نے کتاب اور مصنفات کو دیکھ کر ان کی شرطوں کو سمجھا، حالانکہ مصنف نے یہ لکھا نہیں کہ یہ شرط ہے، اور جہاں تک تعلق اس تعریف میں ایک لفظ ہے انواعها واقسامها، تو انواعها کا مطلب تو یہی ہے کہ روایت متصل ہے یا روایت منقطع ہے۔ پھر اگر منقطع ہے تو روایت کون سی ہے، موصل ہے یا مرسل ہے۔ رہی بات احکامها کا مطلب کیا، احکامها کا مطلب یہ روایت مقبول ہے یا یہ روایت مردود ہے، اور اس میں جو لفظ آیا وہ حال الرواة و شروطہم، راوی کا حال یعنی راوی پر کسی نے جرح کی ہے یا راوی تعدیل کی ہے، وہ شروطہم روات کے شروط، راوی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ایک ہے علم الروایہ، ایک ہے علم الدرایا۔ علم الدرایا کی تعریف علم یعرف به حقیقت الروایت و شروطها و انواعها و اقسامها و حال الرواة و شروطهم، یہ علامہ ابن الاقفانی نے اپنی کتاب ارشاد القاصد میں بیان فرمائی۔ یہ تعریف روایت اور درایت دونوں کی ہو گئی۔ بعض حضرات نے ایک دوسری تعریف علم الحدیث کی اور یہ کہا ہوا علم یعرف به درجۃ الروایت، وہ علم ہے کہ جس کے ذریعے سے درجہ روایت معلوم ہو۔ اس پر یہ اشکال ہے کہ روایت کا درجہ جو معلوم ہوتا ہے وہ حقیقت میں ایک نوع ہے علم الحدیث کی، جس کا نام ہے علم علل الحدیث۔ علل الحدیث میں روایت کا درجہ معلوم ہوتا ہے، حدیث میں روایت کا درجہ معلوم نہیں ہوتا، لہذا یہ تعریف علل الحدیث کی ہوئی نہ کہ علم الحدیث کی۔
بعض حضرات نے علم الحدیث کی تعریف میں کہا هو علم يعرف به اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعاله واحواله من حیث کیفیت السند اتصالا وانقطاعا. صاحب کشف الظنون کاتب الدین چلپی حاجی خلیفہ نے یہ تعریف اپنی کتاب کے اندر فرمائی. کشف الظنون والفنون 6 جلدوں میں ایک کتاب آپ کے مکتبہ جامعہ میں، جیسا کہ علامہ ابن الندیم کی کتاب الفہارس اور الفہرست آپ کے مکتبہ جامعہ میں ہے، جیسا کہ علامہ تاش کبرا زادہ کی کتاب مفتاح السعادہ آپ کے مکتبہ جامعہ میں ہے، جیسا کہ علامہ محمد اعلی تھانوی کی کتاب آپ کے جامعہ میں الکشاف فی اصطلاحات الفنون کے نام سے مکتبہ جامعہ میں ہے. ان کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو کوئی ظفر المحصلین اٹھائیں گے نہیں. حنیف گنگوہی کی کتاب جو ظفر المحسنین محصلین اور احوال المصنفین، معلوم نہیں کیا کیا کتابیں آپ کے مکتبے میں موجود ہیں، آپ کے مکتبہ خاصہ میں. ہمارا مکتبہ عامہ جنرل سب کے لیے، آپ کا مکتبہ خاصہ جو پیٹی میں کپڑے کے نیچے اور کبھی اس پر صابن بھی رکھ دیتے ہیں آپ غسل کر کے آ کر، اور اس کو رکھنے کا آپ کا طریقہ کبھی ادھر کتاب جھکی ہے کبھی ادھر، اور کبھی الٹی بھی رکھ دیتے ہیں، اور کبھی ایک کتاب پر دوسری کتاب رکھ دیتے ہیں، چونکہ ذوق نہیں. بہت ضرورت ہوتی ہے ذوق کی، کتاب کو کیسے رکھا جائے. کہ آپ جو اس طریقے سے کتاب میں وہ بھی دیکھتا ہوں کہ انہوں نے کس طریقے سے کتاب کو کھولا. یہ کتاب کو زور سے جو بند کرتے ہیں نا، یہ بہت بڑی گستاخی کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں. سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالی عنہ کتاب کا ورق جب کھولتے تھے آواز نہیں آتی تھی. یہ کتاب کا ادب اور احترام تھا ان لوگوں کے دلوں میں. پھر اتنے مزے آتے ہیں، وہ کتابیں یاد ہو جاتی ہیں. کتاب کا ادب اور احترام. چلے جائیے، ایک صاحب یہاں پڑھا رہے تھے، میں راؤنڈ لگا رہا تھا، راؤنڈ لگاتے لگاتے دیکھا وہ شرح عقائد پڑھا رہے ہیں. میں نے جا کر پوچھا طالب علم سے، ان کو تو مخاطب بنایا نہیں. میں نے کہا جناب کون سی کتاب ہے؟ تو کہا شرح عقائد. کوئی لفظ آیا تو وہاں لفظ تھا ای. تو میں نے کہا اچھا بتائیے ای اور یعنی کے درمیان کیا فرق؟ تو طالب علم بتا نہیں سکا. میں نے کہا مطالعہ کیجیے، رمضان آفندی کے حاشیے پر لکھا ہے. تو پھر وہ طالب علم تو خاموش رہا. مدرس پوچھنے لگے مولانا یہ کون سی کتاب ہے؟ میں نے کہا بعد میں ملاقات کیجیے. بات کا مطلب فوراً ہی تھوڑی دیر میں بلایا. میں نے کہا جی کیا سوال تھا؟ پھر میں نے وہ رجسٹر منگوایا تو شرح عقائد متعلقات درسیات، اس کی ایک شرح رمضان آفندی تھی. تو اس مدرس کو معلوم نہیں تھا کہ رمضان آفندی شرح عقائد کی شرح ہے. عصر کے وقت ایک لال کلر کی گاڑی آئی آنند سے، کہنے لگے کوئی بخاری شریف پڑھانے والا آدمی چاہیے. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا میرے یہاں تو یہاں تعلیم جو ہو رہی ہے وہ تو ہدایت تک کی ہے. ہاں نہیں آپ کے پاس تو آدمی ہوتے ہیں. اس وقت میرا دفتر دارالقرآن کے اندر تھا. عشاء کی نماز کے بعد بخاری کے درس کے لیے وہی مولانا جو صبح رمضان آفندی بتا نہ سکے تو بخاری شریف لے کر
محتمم صاحب اور کوئی دوسرے استاد حدیث بھی آئے تھے. بہت اچھا، بہت عمدہ بات. میں نے کہا بالکل میں اصرار کر رہا ہوں، آپ ان کو لے جائیں. مولانا کو کہا آپ کو بخاری مل رہی، تو کہا آج بخاری تو نہیں لیکن تحاوی دے دیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی کتاب دے دیں آپ، دورے کی کتاب آپ کو مل رہی. اسی گاڑی میں مولانا کی جگہ ہو گئی سامان کے ساتھ، لال کلر کی گاڑی تھی وہ. مولانا تشریف لے گئے بھائی کے گاؤں. اب جو وہاں تشریف لے گئے تو سبق میں طلبہ آئے تو ٹیک لگا کر پاؤں پھیلا کر بیٹھے ہوئے. کہا بھائی ذرا بیٹھ جاؤ برابر. کہا نہیں یہاں تو یہی رواج ہے بیٹھنے کا. اچھا، تو کہا کہاں سے سبق ہے؟ تو کہا یہ ہم کو نہیں معلوم، وہ تو استاد خود ہی پڑھتے. اچھا. پھر 1 گھنٹہ ہوا تو کہنے لگے کہ مجھے کتب خانے میں کتاب چاہیے، بذل المجہود. تو محتمم صاحب نے کہا کہ بھائی پہلے جو لوگ پڑھاتے تھے وہ بغیر شرح کے پڑھاتے تھے. یہ ہم کو تو یہ کہ آپ کی استعداد بہت مضبوط ہوگی تو شرح کی کیا ضرورت، بغیر شرح کے پڑھانے کا. کہا ٹھیک ہے. کہا نہیں پھر بھی میں ذرا کتاب تو مطالعہ تو کرنا ہی پڑے گا. کہا کہ کتب خانے، بھائی کہاں ہے کتب خانے کی چابی؟ تو 1.25 گھنٹے کے بعد کتب خانے کی چابی ملی. اب چابی کھولنے کے لیے جب وہاں گئے تو کھل نہیں رہا تھا تالا، وہ زنگ لگا ہوا تھا. تو کہا مٹی کا تیل لے آؤ. تو پھر مٹی کا تیل ڈال کر کتب خانہ کھولا. اندر گئے تو سب جالے تھے. اب وہ مولانا صاحب کو بذل المجہود ملی نہیں. وہ آ گئے ریلوے اسٹیشن انکلیشور پر، فون کر رہے ہیں مجھے، کہنے لگے میں واپس آ گیا. ہم نے کیوں؟ آپ کو تو دورے کی کتاب. کہا نہیں بس وہاں کا نظام تو ہماری سمجھ میں آیا نہیں. تو میں نے کہا اب یہاں جگہ نہیں ہے. جناب نے رمضان آفندی کا مطالعہ نہیں فرمایا، شرح عقائد کی شرح کا نام بھی معلوم نہیں. تشریف لے جائیے. اب آپ ہمارے مخالف ہو جاتے ہیں کہ ہمارے استاد کو نکال دیا. تو استاد کو یہاں میں نے اس لیے تھوڑی بلایا ہے کہ غفلت کے ساتھ پڑھائے، وہ تو بچوں کی استعداد بنائیں، پیچھے پڑے رہیں. دوسرے ایک مولانا صاحب سبق پڑھا رہے تھے. اس وقت میرا دفتر بھی دارالقرآن میں تھا. مولانا کا کمرہ جماعت چھوٹی تھی، 3 طلبہ کی. اصول الشاشی پڑھا رہے تھے اور کمرہ چھوٹا تھا. مولانا دروازہ اندر سے بند کر دیتے تھے. وہ چھوٹے چھوٹے کمرے دارالقرآن میں بنے ہیں نا اوپر، جن میں اب لوگ رہتے ہیں. کسی زمانے میں نے پلاننگ سے اس کو بنایا تھا دارالاقامہ کا نگراں، اور اس کو بیچ میں کمرہ رکھا تھا اور ادھر کے ہال میں ایک کھڑکی دے دی، ادھر کے ہال میں ایک کھڑکی دے دی. وہ نگراں چاہے تو ادھر کے ہال میں دیکھے اور نگراں چاہے تو ادھر کے ہال میں دیکھے. پھر ان ہال کا جب درسگاہیں زیادہ ہو گئی تو اس کا پارٹیشن کر دیا گیا، ورنہ وہاں باقاعدہ درسگاہیں بھی اور پارٹیشن بھی. شروع میں لوگ دیکھتے تو کہا کہ آپ نے بہت اچھا یہ کہ ادھر بھی دیکھتا ادھر بھی دیکھتا ہے. تو ایک دن میں گیا تو کام دیا تو کہا حضرت مدنی علیہ رحمہ شیخ الاسلام جب اسیر مالٹا ہوئے. تو میں نے کہا ماشاءاللہ بزرگ آدمی ہیں. پھر ایک دن گیا تو دیکھا حضرت گنگوہی علیہ رحمہ. تو پھر میں نے ان کو کہا تشریف لائیے. آپ ایک تذکرۃ الرشید، ایک تذکرۃ الخلیل اور ایک سوانح قاسمی جو پڑھا رہے تھے، تو میں نے کہا وہ پھر اس سے ان کی اصول الشاشی کیسے ہوگی؟ کہا وہ تربیت کے لیے. میں نے کہا تربیت کا یہ مطلب نہیں، آپ اپنا وقت نکالیے تربیت کے لیے. اتفاق سے دیوا میں سالانہ امتحان تھا. مولانا اسماعیل موٹا امتحان لینے جا رہے تھے. کہنے لگے مولانا کوئی آدمی استاد حدیث دے دیجیے. میں نے مولانا کو بلایا. آپ بہت اچھا آدمی، لے جائیے، اسی وقت گاڑی میں بٹھا دیجیے. یہ جو مولانا غیاث الدین آتے ہیں نا، ان کو روانہ کیا تھا میں نے.
اصول الشاشی میں قصے سناتے تھے حضرت مدنی. اب تم کہتے ہو نکال دیتے ہیں مولانا صاحب کو، تو ایسے تھوڑی نکالتا ہوں. سمجھ میں آیا؟ بچوں کو بناؤ، ان کی فکر کرو، ورنہ ادھر کوئی جگہ نہیں، چاہے کوئی دشمن ہو جائے، چاہے کوئی مخالف ہو جائے. مجھے تو ایک ہی لگن ہے، ادھر کسی کو جب دوڑتا ہوا دیکھتا ہوں تو وہ ادھر کا کامیاب مدرس، جب دیکھتا ہوں برابر پکڑ کرتا ہے، سنتا ہے، وہ اس کو بہت جلدی ترقی ملتی ہے. اور اگر مجھے یہ پتا چل جائے کہ ابوالکلام آزاد کی سوانح عمری ہو رہی ہے سبق میں اور لیلا مجنو کا قصہ ہو رہا ہے، تو پھر ہمارے لیے بہت مشکل ہے کسی کو ترقی دینا. اس لیے کہ میں تو بہت متیقن کون کیسا پڑھا رہا ہے، کون کیسا بیٹھا ہوا ہے. ایسا تھوڑی کہ اپنا کمرہ بند کر کے ویسے ہی بیٹھ جاتا ہوں، تم سمجھے ٹائم پاس کر رہا ہے یہ آدمی. ادھر ایسا کچھ چلے گا نہیں. اس لیے اس کا بہت خیال رہے کہ جب تک آپ خود محنت سے پڑھیں گے نہیں اور پڑھائیں گے نہیں، وہاں تک افراد بنیں گے نہیں. افراد بنانے کے لیے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، پاپڑ بیلنا پڑتا ہے، لوہے کے چنے چبانے پڑتے ہیں، ناراضگیاں برداشت کرنی پڑتی ہے کہ کہیں بارے خاطر نہ ہو جائے. سمجھ میں آیا؟ لیکن پہچان لیتا ہوں بہت جلدی. اور الحمدللہ جن کو بارے خاطر نہیں ہوا اس نے ترقی کی، اور جن کو بوجھ ہوا وہ بیچارے محروم ہو گئے. مجھے رحم آتا ہے، اچھی استعداد لیکن وہ محروم ہو. اس لیے اللہ کے یہاں اللہ بہت ہی بے نیاز ہے. سمجھ میں آیا؟ آپ جتنا اپنا احتیاج کا اظہار کریں گے اتنی ہی اللہ کی طرف سے مدد ہوگی. اور یہ سب ذرائع اور وسائل ہیں، اصل تو خدا کی رضامندی ہے. کل رات کو ایک عجیب مضمون پڑھ رہا تھا، جی چاہ رہا تھا آپ کو پڑھاؤں سناؤں. حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے کسی کو خط لکھا کہ اصل چیز جو ہے وہ اللہ کی رضا ہے. بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم الحدیث کی یہ تعریف کی وجہ سے یہ تعریف علل حدیث کو شامل ہے. اسی لیے بعض حضرات نے تعریف کی، حاجی خلیفہ نے علم یعرف بہ اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ من حیث کیفیت السند اتصالا وانقطاعا. یعنی یہ سند متصل ہے یا یہ سند منقطع ہے. اگر غور کیا جائے تو اس حیثیت سے علم الحدیث کی تعریف کرنے میں یہ درایت حدیث اور اصول حدیث کی تعریف تو ہو سکتی ہے کہ جہاں پر کیفیت سند اتصال اور کیفیت سند انقطاع کا پتہ چلتا. یہ تقریباً آپ کے سامنے علامہ ابن الاقفانی، دوسرے نمبر پر علم یعرف بہ، تیسرے نمبر پر علامہ کاتب الدین چلپی کی تعریف پیش کی. ایک چوتھی تعریف جو بہت زیادہ مشہور ہے، جس کو علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری میں، علامہ عینی کی کتابیں، عینی کے نام سے 3 کتابیں، شرح بخاری کو بھی عینی کہتے ہیں، عمدۃ القاری کو، ہدایہ کی شرح نہایہ اس کو بھی عینی شرح ہدایہ کہتے ہیں، اور کنز الدقائق کی شرح رمز الحقائق اس کو بھی عینی کہتے ہیں. طحاوی کی بھی شرح ہے نخب الافکار،
لیکن اس کو عینی نہیں کہتے. اور اسی نخب الافکار کا اختصار کیا ہے مولانا یوسف حضرت جی دہلوی نے، کاندلوی نے. اس کا نام ہے امانی الاحبار. علامہ عینی، علامہ کرمانی کی بھی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے الکواکب الدراری. انہوں نے تعریف کرتے ہوئے کہا ہوا علم یعرف به اقوال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ. علامہ سندھی کو اس تعریف پر اعتراض ہے اور فرماتے ہیں یہ تعریف غیر مہذب ہے، اس لیے کہ یہ تعریف علم الاستنباط کو شامل ہے. حالانکہ ہم اس وقت مشغول ہیں علم الحدیث کلی یا علم الحدیث جزئی، علم روایت حدیث کے باب میں. علم روایت حدیث کی تعریف ہونی چاہیے یا علم الحدیث کلی کی تعریف ہونی چاہیے؟ حدیث کی چونکہ بہت سی انواعیں ہیں، جیسا کہ ذکر کیا گیا. بعض نے کہا 60، حاکم نے کہا 67، سیوطی اور ابو بکر حازمی نے کہا 100، سراج ابن ملقن نے کہا 200. حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب اوجز المسالک کے اندر تعریف کی هو علم یبحث فیہ عن اقوال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وافعالہ واحوالہ من حیث کیفیت السند. یہ بعینی وہی تعریف معلوم ہوتی ہے جو علامہ کاتب الدین چلپی نے بیان کی، لیکن حضرت شیخ یہاں پہنچ کر کہتے ہیں ھذا اوجہ اندی. اوجہ نہیں، واد نہیں، یہ جیم ہے. اوجہ اندی، میرے نزدیک یہ زیادہ قوی اور مضبوط ہے. فرماتے الاوجہ اندی فی حد علم الروایہ، اوجز المسالک میں اور لامع الدراری میں بھی. اوجز المسالک تو موطا امام مالک کی شرح ہے. کسی زمانے میں 6 جلدوں میں جب ہم پڑھتے تھے، لیٹھو میں چھپی تھی. لیٹھو یہ ایک قسم کی پرنٹنگ کا نام ہے. جیسے آپ کے زمانے میں اب زیروکس ایک عنوان ہے، اکسی ایک عنوان ہے، اس طرح کسی زمانے میں لوہے کے وہ ہوتے تھے بیبے اور اس کو رکھا جاتا تھا اور پھر اسے تو لیٹھو میں چھپی تھی 6 جلدوں میں جو پرانی ہے. اب تو بیروت اور لبنان سے 20 جلدوں میں چھپ کر آئی اوجز المسالک. غالب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوں کے زمانے میں کتابیں چھپتی نہیں تھی اور یہ فتح الباری اور یہ عمدۃ القاری اور یہ ارشاد الساری یہ ایک ایک نسخے کتب خانے میں ہوتے تھے. تو ان بیچاروں کو یہ اندازہ نہیں تھا ان بزرگوں کو کہ بعد میں یہ کتابیں بھی چھپنے والی ہے مارکیٹ میں. ان حضرات نے ان شروح سابقہ اور متقدمین کا جو مواد تھا وہ اپنی کتابوں میں جمع کر دیا. اس لیے بہت کم عبارت آپ کو اپنی طرف سے ملے گی. زیادہ تر یہی کہ وہ حضرات نقول جمع کر دیتے ہیں کیونکہ ان کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کتابیں بھی چھپنے والی ہے. اور اس زمانے میں تو ہندوستان میں ایک ہی جگہ کتاب چھپتی تھی، حیدرآباد دکن دائرۃ المعارف میں. اب وہ حیدرآباد مرحوم ہو چکا. اب بجائے اس کو حیدرآباد دکن کہنے کے اس کا نام رکھیے حیدرآباد مرحوم. نظام
جو وہاں کا بڑا نواب تھا، وہ علم پرور اور علم دوست تھا، علماء دیوبند اور مذاہب سے بہت تعلق، تو ان بزرگوں کی کتابوں کو وہ شائع کراتے تھے۔ اب تو وہ برطانیہ چلا گیا، کروڑوں کی ملکت ہیرا اور جواہرات اب بھی ویسے ہی پڑے ہیں بینکوں میں۔ اس زمانے میں یہ سب کتابیں دائرۃ المعارف سے چھپتی تھی بزرگوں کی۔ میں نے جو لامع الدراری کا نام لیا، یہ حقیقت میں بخاری کی ایک تقریر ہے جو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی علیہ رحمہ کی، جو حضرت مولانا زکریا صاحب نور اللہ مرقدہ کے والد بزرگوار حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب نے 1310 کے اندر، آپ اس وقت 1428 میں چل رہے ہیں، اور ہم نے جب پڑھنا شروع کیا تو کل رات جو ہم نے تھوڑا اس کو حساب لگایا تو 1382 کے اندر تعلیم شروع کی، غالباً ڈابھیل گئے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں 2 صدی ملی، 14ویں صدی بھی ملی اور 15ویں بھی ملی، اور آپ کی غالباً تشریف آوری 15ویں ہی میں ہوئی ہے۔ اللہ آپ کی عمر میں برکت دے اور کبھی 16ویں صدی بھی مل جائے آپ۔ اس زمانے میں لوگ صدیوں پر خوشیاں مناتے تھے۔ جب یہ صدی ختم ہوئی 1300 والی یعنی 14ویں صدی، اور اب تو یہ جو صدی چل رہی ہے 1428، تو 14ویں صدی جو ختم ہوئی تو چاروں طرف خوشیاں منائی جا رہی تھی، مدارس میں بھی، کہ ہماری ایک ہجری صدی ختم ہو چکی۔ حضرت مولانا زکریا صاحب کی کتاب اوجد المسالک تو مستقل تقریر ہے، لیکن آپ کی کتاب لامع الدراری یہ حقیقت میں آپ کے والد بزرگوار جو ہے مستقل تقریر نہیں، مستقل تصنیف ہے۔ جیسے بذل المجہود حضرت مولانا خلیل احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ابو داؤد شریف کی شرح مستقل تالیف ہے۔ تالیف اور تصنیف میں تھوڑا فرق ہے۔ اپنی بات زیادہ ہو، دوسرے کے نقول نہ ہو تو تصنیف ہے، اور دوسرے کے نقول جمع کر دیے تو اس کا نام تالیف ہے۔ تصنیف اور تالیف میں فرق ہے۔ اب تو بس کیا کہا جائے، چشم بددور، مصباح، سراج اور چراغ کے نام سے جو سلسلہ چلا ہے اور آپ کی خدمت میں جو پیش کیا جاتا ہے، ہر سال نئی کتاب، سمجھ میں آیا؟ کبھی مصباح المعانی کے نام سے، کبھی سراج المعانی کے نام سے، کبھی چراغ المعانی کے نام سے، کبھی کاشف المعانی کے نام سے، وہی کتاب کو چھاپتے رہتے ہیں، اور جو مشکل مقام آیا اس کو غائب کر دیں گے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں پڑتی۔ اور کوئی مظاہر حق جدید آئی ہے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف کراتے ہوئے اس کے نیچے لکھا کف بصرہ فی آخر عمرہ، اور حضرت عبداللہ ابن عباس آخر عمر میں بصرہ میں جا کے مقیم ہو گئے۔ اب ہم تو ابھی طائف گئے تھے، ان کا مزار تو طائف میں ہے، اور بہت بڑی مسجد ہے، مسجد ابن عباس کے نام سے۔ فکف بصرہ، ان کی آنکھ مکفوف ہو چکی تھی، بے نور ہو چکی تھی آخر عمر میں، تو لکھتے ہیں کف بصرہ فی آخر عمری، بصرہ جا کے قیام کر لیا تھا آخر عمر میں۔ جب میں نے دیکھا کہ کہاں سے چوری کی، اسد الغابہ نام کی کتاب سے جو علامہ ابن الاثیر کی ہے۔ بس ایسے افراد آ رہے ہیں وجود میں،
اور ان کے پڑھنے والے آپ جیسے علامۃ الزماں محسود الاقران، پھر کیا کہنا ماشاءاللہ، جن کے لیے دارالمطالعے بھی قائم ہیں۔ ہمارے زمانے میں کوئی دارالمطالعہ نہیں تھا، اب دارالمطالعے بھی ہیں، کتابیں بھی ہیں، کتابیں ہدیے میں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس سے پہلے کی جو جماعتیں آئی، کسی کو فتح الباری دی، کسی کو مشکات کی شرح دی، کسی کو جو ہے ترمذی کی شرح دی، اب اس کے بعد دیکھا کہ کوئی فائدہ نہیں، تو اب یہ سلسلہ ادھر موقوف کر دیا۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ سہائے ستہ دیتے تھے لوگ، پیسے بھی دیتے ہوں۔ ایک صاحب نے گزشتہ سال مانچسٹر سے 1,00,000 روپے بھیجے ہمارے لیے، اور یہ کہا آپ جس بچے کو ذہین سمجھیں اور جس کو چاہے آپ کتابیں دیں۔ ادھر کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ سمجھ میں آیا کہ جس کو کتابیں دے، وہ تو کتاب کے تو کیڑے ہوتے، کیڑے۔ سمجھ میں آیا؟ ہر وقت اس کے پیچھے پڑے رہنا پڑتا ہے، اس کے لیے بہت اہتمام اور مواظبت کی ضرورت ہوتی ہے، مناسبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ امید ہے، مایوسی نہیں ہے، ان میں کوئی ایک نکل بھی آتا ہے۔ پچھلے دنوں میں ایک صاحب ایسے نکل آئے، اب وہ اچھی کتابیں پڑھا رہے ہیں، عبدالرب صاحب، وہ کتاب کے کیڑے تھے۔ سمجھ میں آیا؟ اس لیے آپ بھی اس طریقے سے پڑھیے، جن کو شوق سے جو پڑھتے ہیں جی چاہتا ہے، بلکہ اسی لیے معلوم نہیں کیا کیا حوصلہ افزائی کرنے کے لیے کسی کو حج میں لے گئے اور کسی کو ساتھ میں پورا پورا ٹکٹ دیا ان کو، فقط اس لیے کہ خوب محنت سے پڑھے اور ہمیں کام دیں گے۔ تو حوصلہ افزائی کا کھانا بہت وسیع ہے ادھر، شرط یہ ہے کہ آدمی ہمارے معیار پر اترے، تھوڑا اسٹینڈرڈ ہائی۔ سمجھ میں آیا؟ لیکن خوشامد سب کی کر لیتا ہوں، مولانا کی خوشامد کرتا ہوں تو کبھی خوش فہمی میں مبتلا نہ ہو کہ میں بالکل ان کے معیار پر اتر گیا ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ وہ تو ایک خاص انداز ہے، جو ذرا تھوڑا توجہ دیتا ہے تو ہم تھوڑا اور بڑھ جاتے ہیں، تاکہ وہ اپنے شوق کو اور بڑھائے، ورنہ کبھی خوش فہمی میں مبتلا ہو جائیں کاڑی بندی والے مولانا۔ جی، تو لامع الدراری، الفیض السمائی، الکوکب الدری، الحل المفہم، انجاہ الحاجہ، یہ تمام کی تمام سہائے ستہ پر وہ تقاریر ہیں جو امام گنگوہی نے 1301 سے لے کر 1310 تک فقط بخاری نہیں بلکہ پورا سہائے ستہ کا سبق صبح سے لے کر شام تک 6 کتابیں وہ خود ہی پڑھاتے تھے۔ پڑھانا جب بند کر دیا تو مولانا یحییٰ صاحب نزول آب کی وجہ سے، یعنی موتیا نکل آیا۔ نزول آب کا معنی آپ کے یہاں آتا ہے نا، کہتے ہیں نا موتیا، اس کو نزول آب کہتے، پانی اتر آنا۔ ورنہ مولوی بن جانے کے بعد بھی پتہ نہیں چلے گا کہ موتیے کے لیے کون سا لفظ ہے۔ نزول آب جب ہو چکا تو حضرت مولانا نے یہ چاہا کہ اب میں نہ پڑھاؤں، لیکن جب مولانا یحییٰ صاحب سہارنپور سے باوجود یہ کہ بخاری شریف پڑھاتے تھے، حضرت کی خدمت میں جب آئے تو کہا یہ تو میری لاٹھی آ گئی اور میں ان کو پڑھاؤں گا، تو پھر 1 سال پڑھایا۔ وہ بخاری شریف کئی سالوں تک پڑھا کر پھر پڑھنے کے لیے گئے مولانا گنگوہی علیہ رحمہ کے پاس اور جا کے تقریریں لکھی۔ تو یہ جو تقریریں آپ کے پاس ہے، لامع الدراری، الحل المفہم، الفیض السمائی، انوار المحمود، یہ تمام کی تمام وہ کتابیں۔
حضرت مولانا زکریا صاحب پر گفتگو چل رہی تھی، اسی طریقے سے حافظ ابن حجر اسقلانی نے بھی ایک تعریف کی ہے معرفت احوال الراوی والمروی، لیکن حافظ کی اس تعریف پر زبردست اشکال ہے کہ احوال راوی اور مروی کا کوئی پتہ علم الحدیث میں نہیں چلتا، خاصتاً روایت کے باب میں۔ اصول حدیث کی تو تعریف ہو سکتی ہے، درایت حدیث کی تو یہ تعریف ہو سکتی ہے معرفت احوال الراوی والمروی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب تک میں نے آپ کے سامنے 6 تعریفیں بیان کی۔ جی اب آپ کے سامنے 7ویں تعریف فقہا کی اور 8ویں تعریف محدثین کی۔ 2 تعریفیں اور ذکر کرنی ہیں، ان سب تعریفوں کو یاد کر کے لائیے اور صفی صاحب لکھ کر بھی لائیے، آپ کی کاپی دیکھنا چاہتا ہوں۔ جائیے۔